مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں، اور یکم رمضان سے ہم کہتے رہے کہ انشاءاللہ انتہائی رمضان تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ نے ہمارے کہے کو پورا فرمایا، اور آج آخری رمضان، آج آخری سحری، اور اس اعتبار سے یہ لائیو سیشن بھی آج کا آخری ہے۔ اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب تو ماشاءاللہ سال کے 12 مہینے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں، لیکن رحمت سحر میں آج یہ آخری سیگمنٹ ہے۔ تو اس اعتبار سے میں آپ تمام کے لیے دعا گو ہوں، جتنے لوگ شامل ہوئے اور جو لوگ دین کی سمجھ رکھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، اپنے شب و روز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ضرور شریعت کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذوق و شوق کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو کنیکٹ رہتے ہیں علماء حضرات سے اسی طرح کنیکٹ رہیں تاکہ آپ کے اعمال و افعال درست رہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آج بھی تشریف فرمائیں۔ ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے اور قبلہ سے جوابات بھی لیں گے۔ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، سوال بتائیے گا۔ میرا ایک ہی سوال ہے کہ محلے کی مسجد کے امام عید کی چھٹیوں پر گئے ہوں اور ساتھ ہی ایک مسجد ہے 5 منٹ لگتے ہیں جانے میں، جی 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 اور راستے میں مارکیٹس وغیرہ، وہاں پہ بے پردہ خواتین کا بہت رش ہوتا ہے، تو بد نظری کا اندیشہ، تو یہ اختر کے جماعت کا مطلب دوسری مسجد میں جانا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ جی ایک ہی سوال۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، دوسرا سوال ان کا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سوال۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ سجدے میں فرق کیا ہے؟ کتنی ہڈیوں پہ سجدہ فرض ہے؟ سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، اور جو آن لائن آپ کے پاس سوالات موجود ہیں میں چاہتا ہوں ان کے بھی جوابات عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا تھا کہ ایک بالغ بچہ ہے، کسی وجہ سے ماں باپ سے ناراض ہو گیا، وہ عمرے پہ جا رہے تھے، اس کے بھی شاید ٹکٹ وغیرہ بک تھی، لیکن اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم یہ کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر یہ قسم بھی کی، ویسے تو یہ شرعاً قسم نہیں ہوتی، اگر قرآن پہ صرف ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، یہ شرعاً قسم نہیں ہے۔ اور اگر یہ قسم بھی کھا لیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نے کسی چیز کے بارے میں قسم کھائی اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھلائی اس کے مخالف جانب ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے۔ تو لہٰذا بچے کو جانا چاہیے، اور اس پر صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے، قسم کا کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اور فطرہ جو ہے، یہ ماسی کو پوچھا تھا کہ کیا ماسی کو دے سکتے ہیں یا مدرسے وغیرہ میں دیں؟ دونوں جگہ دے سکتے ہیں، ماسی کو بھی دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ شرعی فقیرہ ہو، کہ جو زکوٰۃ کا مصرف ہوتا ہے وہی فطرے کا ہے، اور اسی کو فطرہ دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، تو شرعی فقیر ہونا ضروری ہے۔ اور اس کی ادائیگی کے اندر پوچھا تھا کہ کیا یہ کہہ کر دینا ضروری ہے کہ فطرہ ہے؟ تو ضروری نہیں ہے، آپ گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں، عیدی کہہ کے دے سکتے ہیں، کہ بعض اوقات عزت نفس کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اگر امام صاحب چھٹی پر ہیں، دوسری مسجد میں جانے میں آپ سمجھتے ہیں بیچ میں بدنگاہی ہوگی، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے ترک جماعت کے لیے۔ چلیں، آپ نے اس کی وجہ سے جماعت تو ترک کر دی، تو کہ گھر سے نکلیں گے ہی نہیں کبھی، صحیح بات، کہ بدنگاہی اس کے بچنے کے لیے پھر تو گھر میں مقید ہو جائیں۔ یہ کوئی شرعی عذر نہیں، بالکل جائیں، نگاہ جھکا کر جائیں، کبھی غلطی سے نگاہ اڑ بھی جائے تو یہ پہلی نظر معاف ہوتی ہے جو غیر ارادی طور پر ہوتی ہے، لیکن جماعت کو ترک نہ کیا جائے۔ اور سجدے کی حقیقت تو پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اظہار تزلزل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرنا کہ میں اپنے چہرہ جو اشرف ترین حصہ ہے تیرے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہوں۔ باقی یہ کہ نبی کریم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 7 ہڈیاں لگانا فرض ہیں، کہ اس میں 2 پنجے، 2 گھٹنے، 4، 2 ہاتھ، 6 اور 1 پیشانی اور ناک۔ پیشانی ویسے اشارہ فرمایا، ناک کو بھی شامل کیا، یہ 7 ہڈیاں، لیکن خود فقہاء نے فرمایا اگر ہاتھ اڑ جائیں سجدے کے اندر تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس طرح گھٹنا اگر اڑ جائے، ایک فرض کر لیں کسی کے لوڈ کا ادھر زیادہ ہو گیا، ادھر اڑ گیا، تو اب بھی ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حتی الامکان تمام اعضاء زمین پر لگے ہوں اور مرد پھیل کر سجدہ کرے، اور حقیقتاً پیشانی کو زمین پہ لگانا یہ سجدے کی حقیقت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا میرے بھائی۔ میرے 4 سوال ہیں، جب آپ کو سوالات کی سمجھ لگ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں اگلا کر لوں گا۔ جی بہتر بہتر۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ کسی کے پاس 3 تولہ سونا ہو تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اسپیشل جو چائلڈ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس طرح کا یعنی کہ اولاد دے
کیونکہ میں نے ان کی فضیلت بہت زیادہ سنی ہے آپ کے پروگرامز میں دیکھ کر. تو میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آفس میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اس میں سے آدھے گھنٹے کی وقت کہتے ہیں کہ آپ بریک کر لیں کھانے پینے کی، اور اس کے بعد ہم نماز کے لیے علیحدہ یعنی کہ وقفہ کرتے ہیں. تو جو علیحدہ وقفہ کرتے ہیں 15-20 منٹ، تو وہ اس کی سیلری کیا ہم لے سکتے ہیں، جائز ہوگی، یا پھر وہ جو 15-20 منٹ ہوں گے وہ ہمیں علیحدہ لگانے پڑیں گے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی. چوتھا سوال. میرا چوتھا سوال یہ ہے میرا کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے بغیر ٹوپی کے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، سوال بتائیے گا. ہاں جی سر جی، میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال ہے کہ میرے پاس تقریباً 3.5 تولے سونا ہے، اچھا، جس کی مجھے ہر منتھ انکم آتی ہے. صحیح. اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اور دوسرا سوال ہے کہ میں اپنی وائف کو باتوں باتوں میں بول دیا ہے کہ ماں میری، اچھا، تو اس کا وہ کیا ہے، کچھ نکاح پہ فرق پڑے گا یا کوئی ٹھیک ہے. کفارہ؟ جی ضرور جانتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. عجیب سا کیا دیکھیں، اگر صرف 3 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. کہ سونے میں نصاب کم از کم 7.5 تولہ ہے اور یہ اس سے کم ہے. اسپیشل بچوں کی دعا کرنا بالکل جائز نہیں، اگرچہ بعض فضیلتیں جیسے ذکر کی گئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصیبت مت مانگو، ہمیشہ عافیت کا سوال کرو. ابھی آپ کے ذہن میں صرف فضیلت ہے، لیکن جب اسپیشل چائلڈ کو تسلسل سے سنبھالنا پڑے گا، وہ آپ کے اوپر پیشاب کر رہا ہوگا، آپ کہیں باہر جانا چاہتے ہیں وہ رو رہا ہوگا، آپ کو شادی بیاہ ترک کرنی پڑے گی، آپ رات کے 2:30 بجے اسے سنبھال کر آدھا پونا گھنٹہ ٹہل رہے ہوں گے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بہت بڑی آزمائش آپ نے مانگ لی. اللہ تعالیٰ دے تو ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، لیکن عافیت کا کویسچن کریں. اس طرح کے کویسچنز کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا. آفس میں جو خود آفس والے آپ کو ریسٹ ٹائم دیتے ہیں، چاہے نماز کے لیے، کھانے کے لیے، وہ سمجھ لیں آپ کی ڈیوٹی کے اندر ہی شامل ہوتے ہیں اور اس کی سیلری لینا بالکل جائز ہے. ہاں، اگر 15 منٹ دیے تھے اور آپ نے جان بوجھ کے 25 منٹ لگا دیے، یہ جو 10 منٹس آپ نے زیادہ لیے، اس کی سیلری لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. لیکن جب تک آپ آفس کے دیے ہوئے وقت کے اندر رہیں گے، سیلری طیب حلال رہے گی. برہنہ سر نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے، اگرچہ ڈھک کر افضل ہے. لیکن علماء نے فرمایا کہ اگر سر برہنہ کر کے کسی کو نماز میں زیادہ خشوع و خضوع محسوس ہو، جیسے گرمی کا ٹائم ہے، کھجلی ہو رہی ہے، خشکی بہت ہوتی ہے، سر ڈھکیں تو بار بار کھجلی ہو رہی ہے، اور سر نہ ڈھکیں تو آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے، ورنہ ڈھک کر پڑھنا ہی ادب ہوتا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ 3.5 تولہ سونا ہے، اس پہ انکم بھی آتی ہے. ابھی انکم کیسے آ رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر انہوں نے کہیں رکھوا کے اس پہ پروفٹ لیتے چلے جا رہے ہیں، ایسی کوئی چیز ہے، تو اگر یہ بطور قرض دے کر لے رہے ہیں تو یہ سود ہے. اس کی صورتحال واضح کر دیتے تو میں بتاتا. لیکن بہرحال یہ 3.5 تولہ سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں، اگر دوسرا مال ہے، مثلا چاندی ہے، کیش ہے، کچھ مالی تجارت، تو پھر ایسا ہوگا کہ 3.5 تولہ سونے کی آپ کرنٹ ویلیو لگوائیں اور دوسرے مال کو اس کے ساتھ ملائیں، اور پھر ٹوٹل کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. لیکن دوسرے مال سے مراد یہ 4 قسم کے مال ذہن میں رکھ لیں: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت. روپے کے اندر پرائز بانڈ، کیش، سیونگ سرٹیفکیٹ، کرپٹو کرنسی وغیرہ یہ سب داخل ہوتے ہیں، شیئرز وغیرہ. اور مال تجارت وہ جس کو صرف آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، اس کو ایڈ کیا جاتا ہے. اور بیوی کو اگر غلطی سے ماں یا بہن کہہ دیا جائے، اس سے رشتے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا وہ سر 2 کالرز ہیں، میں ان کو بھی شامل کروں گا، لیکن ایک سوال اور تھا کہ جو رکوع و سجود کی تسبیحات ہیں نماز میں، عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ تعداد میں اس کو پڑھیں، لیکن ایک صاحب نے کہا میں سجدے میں بہت طویل سجدہ کر دیتا ہوں، مجھے تعداد تو یاد نہیں رہتی. تو اس کے حوالے سے بھی آپ جواب دیجیے گا. پہلے ہم کالرز کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی میرے 2 سوالات ہیں. جی فرمائیں. میرے 2 سوال. ایک سوال یہ ہے کہ فطرہ جو ہے وہ صاحب زکوٰۃ پر ہی واجب، یعنی جو صاحب زکوٰۃ ہے وہی فطرہ دے گا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قصر نماز کے حوالے سے اگر کوئی شخص ایک جگہ رہتا ہے، جو جائے پیدائش و زندگی اس نے وہیں گزاری کہ طویل عرصہ اپنے والدین کے ساتھ، پھر وہ جاب کی وجہ سے کسی دوسرے شہر میں منتقل ہو جاتا ہے، لیکن ابھی وہ گھر باقی ہے. جب وہ واپس اپنے گھر جاتا ہے کچھ دن کے لیے، 15 دن سے کم کے لیے، تو کیا وہاں وہ قصر نماز پڑھے گا یا وہاں ادا پوری نماز پڑھے گا؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ میرے والد صاحب، یہ گھر کے سامنے مسجد ہے، تو عید کی نماز اور جمعے کی نماز گھر پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے کیونکہ ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تو وہ وہاں تک جانے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی وہ سب کیا کہیے گا؟
جی یہ تسبیح ایک سوال آیا تھا کہ کیا سجدے میں جو تسبیحات ہیں کہتے ہیں طاق عدد میں پڑھیں 3 5 7، لیکن وہ بڑا طویل سجدہ کر دیتے ہیں تو تعداد بھول جاتے ہیں. جی تو اگر وہ جفت ہو جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوشش کریں کہ اتنا طویل بھی نہ کریں کہ آپ کو خود ہی یاد نہ رہے. تو طاق عدد میں کریں 3 5 7 9، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے، لیکن کبھی جفت ہو بھی جائے گا تو اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ فطرہ واجب تو اسی پر ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، یعنی جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسی پر. لیکن اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال پہ سال گزرنا شرط ہوتا ہے اور فطرے کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں. جیسی عید کا دن آیا جو مالک نصاب ہے اس کے اوپر ہے. لیکن اگر فرض کریں کوئی غیر مالک نصاب ہے، اگرچہ اس پہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے لیکن وہ بھی کر دے، کیونکہ اس کے جو سبب بیان کیا ہے، جو اس کا فائدہ بیان کیا وہ یہ کہ جو روزوں میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے صدقہ فطر اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ پہ واجب ہے تب بھی ہوگا اور واجب نہیں ہے ادا کریں گے تب بھی یہ بینیفٹ حاصل ہوگا، تو بہتر ہے کہ ادا کر دیا جائے. والدین یہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ہی رہتے تھے، دوسرے شہر میں منتقل ہو گئے. اگر تو والدین کا گھر ہے ابھی بھی، اسے وطن اصلی کہتے ہیں. اب آپ دوسرے شہر سے اگر ایک دن کے لیے بھی یہاں پر آئیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے کہ آپ کے یہاں سے جانے سے وطن اصلی باطل نہیں ہو جائے گا جب تک کہ آبائی گھر وغیرہ موجود ہوتا ہے. اور گھر کے سامنے اگر مسجد ہے، والد صاحب ہی کہتے ہیں گھٹنوں میں درد ہے، تو جمعہ عیدین میں وہیں پر ہی یہ اقتدا کر سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں اگر بیچ میں گلی ہے ایسی کہ آنا جانا ہوتا ہے لوگوں کا، پھر تو یہ 2 الگ الگ مقامات یا مکانات کہلاتے ہیں. مکان جگہ کو کہتے ہیں، جہاں امام کا مکان ہے وہیں مقتدی کا ہونا چاہیے. اگر بیچ میں راستہ ہو جائے تو یہ مکان جداگانہ ہوگا، اقتدا صحیح نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، جیسے بعض وقت دیواریں بالکل متصل ہوتی ہیں اور یہاں پر آپ کے والد صاحب کے ساتھ 1 2 آدمی اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور بالکل متصل دیوار کے پیچھے ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. بس اس میں اتنا ہوتا ہے کہ امام کے انتقالات مشتبہ نہ ہوں، یعنی رکوع سجود میں جانا. اور عمومی طور پہ اب نہیں ہوتا کیونکہ مائک پہ نماز ہو رہی ہوتی ہے، مکبر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور مکبر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں اگر راستہ ہے پھر یہ اقتدا صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. 2 کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جی میں بیرون ملک سے آیا ہوں اور ہم لوگ آلریڈی 30 روزے رکھ چکے ہیں. تو اب آج ہمارا 31واں روزہ ہو جائے گا، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھا صحیح، شامل کرتے ہیں. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں مفتی صاحب سے. جی فرمائیے. ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں کہ ایک سے زیادہ اگر سجدہ تلاوت آپ کے میرے رہتے ہیں، کیا وہ ہر سجدہ تلاوت کے لیے مجھے کھڑا ہو کے نیت کرنا پڑے گا یا بیٹھ کے بھی سجدہ تلاوت کر سکتا ہوں؟ اچھا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہم ختم کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں کسی کو، میرا استاد مرحوم جی نے مجھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پہنچ گیا آپ کا سوال، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں جو 30 روزے مکمل کر کے آیا تو 31ویں روزے کا کوئی تصور نہیں ہے. اب آپ یہاں جیسے اب اگلا دن کا 31واں بن رہا ہے تو 31ویں روزے کا کوئی تصور تو نہیں ہے، لیکن احترام رمضان اور روزے کا احترام ان پر اب بھی واجب ہے. تو علماء نے فرمایا کہ مثل روزے دار کے بغیر کھائے پیے اسے گزارے، نیت نہ کرے. ٹھیک ہے نا، وہ اس طریقے سے گزار لے، کیونکہ ان کے نزدیک اگر دیکھا جائے 30 پورے ہونے کے بعد وہ تو عید کا دن بنتا ہے ان کے لیے. تو مثل روزے دار کے سے اس کو گزار لے، روزے کی نیت نہ کریں تو انشاءاللہ یہ بڑی ذمہ ہوں گے. اور سجدہ تلاوت اگر ایک سے زیادہ رہتے ہیں آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، پورے کے پورے 14 سجدے. مستحب یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر لگائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، تسبیحات پڑھیں اور پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں. یہ افضل طریقہ ہے. لیکن بیٹھے بیٹھے بھی آپ کر لیں گے تو بالکل ہو جائیں گے. اور ایصال ثواب بالکل آپ قرآن کا ہر ایک کو کر سکتے ہیں، اساتذہ کو کریں، ماں باپ کو کریں، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ایسا کچھ حکم ہے کہ آپ جب اذان ہو رہی ہو اس وقت اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز ہے یا پانی کا پیالہ ہے تو آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور اسی کی بیس پہ آپ دور تک اذان سے آواز آ رہی ہو تو تب تک کھانا کھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی مجھ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل غلط خیال ہے، بعض حدیثوں میں ہے لیکن یہ اس کا نتیجہ مفہوم یہ نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے اذان کے ٹائم پہ میں ایک بڑا سا پیالہ لے لوں، 2 کلو اس میں کھانا رکھ لوں اور جب تک وہ پیالہ ختم نہ ہو میں تو کھا سکتا ہوں، کھاتا رہوں 2 گھنٹے تک. یہ کہاں سے مزاج شرع ہو جائے گا؟ دیکھیں سحری کا ٹائم ہے جو فجر کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے. تو اس کے بعد کھانے پینے، اس کے بعد تو روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، روزے کے بیچ میں کیسے کھا پی سکتے ہیں؟ صریح حدیث یہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دیں تم کھاتے پیتے رہو،
لیکن جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے تو کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ فجر میں ہی اذان دیتے ہیں۔ اس کو بنیاد بنائیں، یہ سری حدیث ہے، تو بالکل فجر سے پہلے پہلے ختم کرنا ہوگا۔ اذان کے بیچ میں کھائیں گے روزہ آپ کا خراب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک اور دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ میری والدہ ہیں تو وہ 20 روزے انہوں نے رکھے ہیں اور 10 روزے ان کے نہیں رکھ سکی، تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو 10 روزے رہ گئے ہیں صرف وہی رکھوانے ہیں یا پورے تمام روزوں کا انہیں دینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میرا سوال یہ تھا، شرع فقیر کیسے پتہ چلے گا زکوٰۃ کس کو ادا کرنی ہے؟ دوسری میری بہن ہے، دونوں صحت مند ہیں، بہنوئی کرتا کچھ نہیں، کبھی کچھ کر لیا تو کر لیا، اور ان کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، گاڑی بھی، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں عید کی نماز کے حوالے سے کہ اس کی جو ٹائمنگ وغیرہ ہوتی ہے وہی اسی وقت جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ مجھے 3 سوال۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی، والدہ کے 20 روزے ہو گئے ہیں، جو ہو جاتے ہیں ان کی قضا یا کفارہ یا اس کا فدیہ نہیں ہوتا، جو رہ گئے ہیں بس ان کی قضا ہے۔ اب اس میں دیکھا جائے گا والدہ اگر آئندہ زمانے میں طاقت رکھتی ہیں تو رکھنے ہی ہوں گے، فدیہ وغیرہ کافی نہیں ہوگا، لیکن اگر خدا نخواستہ بہت بوڑھی ہیں یا بیمار ہیں کہ آئندہ زندگی میں صحت کی امید ہی نہیں ہے تو پھر ان کا فدیہ ادا کیا جائے گا، ہر روزے کے بدلے میں 300 روپے، لیکن غالباً رکھ سکتی ہیں، 20 تو رکھیں، کوئی بیماری کی وجہ سے چھوڑیں۔ اور قضا کے اندر ترتیب کوئی یعنی لگاتار رکھنا واجب نہیں ہوتا، ایک روزہ قضا کا رکھیں، 4 دن گیپ کر لیں، پھر ایک رکھ کے، اس طرح پورے سال میں 10 روزے آرام سے پورے ہو جائیں گے۔ اور شرعی فقیر کا ویسے پتہ تو آپ انویسٹیگیشن کرنا تو ٹھیک نہیں ہوتا کہ بری بات ہے، تو ان کے بہنوں یہ کہہ رہے ہیں گاڑی بھی ہے، موٹر نہیں، سائیکل یہ بھی تیسرا تھا، یہ بیچ کا پوچھ رہے ہیں، اچھا، تو ظاہری طور پہ آپ دیکھیں، دل سے پوچھیں، یہ ہوگا غریب، تھوڑا 1-2 کویسچن کر لیں، اگر ہے تو بس ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہیں، ورنہ پورا انٹرویو کرنا تو مناسب نہیں۔ اور اگر آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے تو بہتر یہ ہے قابل اعتماد آدمی کو وکیل بنا دیں، اپنے اوپر سے ذمہ داری اتار دیں کہ یار کسی صحیح کو کر کے دے دینا، وہ پھر اس کی ذمہ داری ہو جائے گی، آپ بری ذمہ ہوں گے۔ اور اگر بہنوئی کام نہیں کر رہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ یہ نکمے نکھٹو ہو جاتے ہیں کہ اب تو بیویاں لے کر آ رہی ہیں تو اور نکمے ہو جائیں گے۔ چپ چاپ بہن کی مدد آپ کر سکتے ہیں، چاہے زکوٰۃ سے کریں، گاڑی ہونا، مکان ہونا، یہ کوئی شرعی فقیر سے باہر نکلنے کی دلیل نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ یہ تو حاجات اصلیہ میں آتی ہے نا، اس کے علاوہ مال ہے کہ نہیں، تو آپ بہنوں کو چپکے سے دے دیں جو کریں، اور وہ شوہر پہ ظاہر نہ ہونے دیں، پیچھے لگی رہیں، جیسے اکثر بہنیں لگتی ہیں، اس معاملے میں لگیں کہ بھئی کما کر لے کر آؤ، شادی کیوں کی تھی پھر؟ اگر آپ ان کو بتا دیں گے تو نکمے ہو جائیں گے، تو بہرحال بہنوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا مجھ سے ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ خواتین کو جو ہے دینی تعلیم کے حوالے سے کتنی، یعنی کہ ان کے لیے گنجائش ہے، کتنی تعلیم دی جا سکتی ہے؟ دنیاوی تعلیم تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کو میٹرک کرا دیا، انٹر یا ماسٹرز کرا دیا، دینی تعلیم کے لیے کیا لمیٹیشن ہے اسلام کی؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں، ہاں 2 درجے ضرور ہوتے ہیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین تو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو حاصل کرنا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سرکار نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے فرض کفایہ، یعنی دوسروں کی ضرورت کا علم بھی حاصل کرنا، جس کو ہم عالم بننا کہتے ہیں، مفتی بننا کہتے ہیں، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی۔ ایک کورس تو ہم نے سلیبس رکھا ہوا ہے، اس پر ہم کہہ دیتے ہیں یہ عالمہ ہو گئیں، مفتیہ ہو گئیں، لیکن علم اتنا وسیع ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو حاصل کرتے رہیں، تو جیسی کسی کی گنجائش ہے اس کے حساب سے، ورنہ کم از کم فرض علوم تو پورے کروانے ہوں گے۔ بہت اچھی بات ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کا کہ روزانہ ماشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوئے، آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے، اور بڑی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ویورز کی کہ جو مفتی صاحب کو سنتی ہے اور سننا چاہتی ہے اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتی ہے، تو قبلہ آپ کی تشریف آوری کا جی جملہ کہنے کی اجازت دے دیں۔ میں گزارش کرتا ہوں پوری دنیا کے آپ حالات دیکھیں، بعض ملک ایسے ہیں کہ لوگ خوف کے سائے میں سو رہے ہیں اور نیندیں اڑ چکی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں ہم سکون سے سو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اللہ کی رحمت، اور دوسرا ہمارے ادارے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ ہماری ملک کی فوج ہے تو ہم لوگ بہت سکون سے سو رہے ہیں۔ اپنے اداروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو استحکام عطا فرمائے، ان کو مضبوطی عطا فرمائے، ان سے پیار کریں، محبت کریں، سکون سے سوئیں، انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قبلہ نے بہت اچھی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کا وقار بلند فرمائے، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی حفاظت فرمائے، اور سبز ہلالی پرچم کو ہمیشہ سربلند رکھے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ اظہار عقیدت سیگمنٹ ہے، انشاءاللہ اس میں ملاقات ہوتی ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ رحمتوں کا
کا مہینہ عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو